وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والایمان بالله وافترض الله على جميع العباد، اور فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر الکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرنا، طاغوت کا کفر کرنا، والایمان باللہ، اور اللہ پر ایمان لانا۔ وہی دو باتیں جو مسلسل آ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، اثبات اور نفی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر جو ہے نا یہ دونوں باتیں نازل کی ہیں، طاغوت کا کفر، طاغوت کا انکار، اور اللہ کا اقرار، اللہ پر ایمان۔ اب یہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ اصل میں طاغوت جو ہے نا یہ فعلوت کے وزن پر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جبروت، ملکوت، یعنی سے، یعنی سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ یہ جو صیغہ ہے فعلوت کا، یہ بہت زیادہ کثرت اور مبالغے پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے لغوی معنی کیا ہوگا؟ طاغوت کا بہت زیادہ طغیانی، طغیانی میں حد سے بڑھ جانے والا، سرکشی میں، طغیانی کیا ہوتی ہے؟ سرکشی۔ انا لما طغى الماء آتا ہے نا قرآن مجید میں، فرعون کو ڈبویا گیا تو طغى الماء، پانی کو اللہ نے سرکش کر دیا، بے قابو کر دیا، اس کو حد سے بڑھا دیا۔ تو طاغوت کہتے ہیں کہ وہ ایسا فرد، ایسی مخلوق جس کا کفر عام نہ ہو بلکہ جو کفر میں حد سے بڑھ گیا ہو، جو اپنے شرک میں انتہا کو پہنچ گیا، وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ طاغوت کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع۔ طاغوت کہتے ہیں ما تجاوز به العبد حده، ہر وہ شخص جو بندہ جس کے ذریعے اپنی حد سے گزر جائے۔ کیسے؟ من معبود، معبود کی صورت میں، او متبوع یا متبوع کی صورت میں، او مطاع یا مطاع کی صورت میں۔ یعنی کیا معنی ہے کہ وہ افراد، وہ لوگ جن کی عبادت میں یا جن کی اطاعت میں یا جن کی اتباع میں حد سے بڑھ جایا جائے، یعنی ان کا جو جائز مقام اللہ نے رکھا ہے ان سے ان کو بڑھا دیا جائے۔ جہاں تک بات ہے عبادت کی، تو یہ تو صرف اللہ کا حق ہے نا، یہ تو کسی اور کے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ تو ہر وہ شخص جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے گی وہ طاغوت ہوگا۔ اس کی تفصیل آگے آ بھی رہی ہے۔ جو اتباع ہے یہ اللہ نے بعض لوگوں کی بھی رکھی، جیسے علماء کرام ہیں، ان کی اتباع ہے نا، اس معنی میں کہ وہ جب دین کے بارے میں کوئی احکام بتلائیں گے تو ان کی پیروی کی جائے گی، ان کے فتاوی پر عمل کیا جائے گا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ لیکن حد سے بڑھنا کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کے خلاف فتوے دیتے ہیں، اگر وہ حلال کو حرام کرتے ہیں اور حرام کو حلال کرتے ہیں، اب ان کی اتباع کیا ہو جائے گی؟ طاغوت، مطاغوت بن جائیں گے اگر وہ ایسا کرواتے ہیں۔ اس طرح مطاع میں اطاعت کیا ہے؟ حکام کی ہوتی ہے، حکمرانوں کی ہوتی ہے، اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، لیکن ان کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی معصیت میں نہیں ہوگی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ۔ اب اگر کوئی حکمرانوں کی بات مانتا ہے اس موقع پر جب وہ اللہ کی نافرمانی کا کہتے ہیں، خلاف شرع قانون بناتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، اب اس کی اطاعت کیا ہو جائے گی؟ وہ طاغوت، وہ جو حکمران جو ایسا کروائے گا وہ طاغوت کے حکم میں داخل ہو جائے گا۔ تو جو اتباع اور اطاعت ہے نا، اس میں ایسے تو علماء نے کافی اس کے فروق بیان کیے ہیں، لیکن اس طاغوت کے مفہوم میں جو اس کا آپ کہہ لیں فرق ہے، جو علماء نے ذکر کیا وہ کیا ہے کہ یہ اتباع سے مراد علماء لیتے ہیں اور اطاعت سے مراد حکمران۔ تو گویا جو طاغوت ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بہت شاندار کتاب ہے اعلام الموقعین کے نام سے، علماء کہتے ہیں یہ کتاب الاسلام ہے۔ کتاب الاسلام سے مراد یعنی اسلامی جو تراث ہے اس کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حدیث کے بعد، یعنی بعض علماء نے یہاں تک بات کی اعلام الموقعین کا کتاب الاسلام۔ تو خیر یہ بات ضمن میں نے آپ کو بتائی۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے طاغوت کی یہ تعریف کی۔ تو اس تعریف سے کیا بات معلوم ہے کہ طاغوت جو ہے یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ طاغوت العبادہ، ہر وہ مخلوق جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ۔ طاغوت الاتباع، وہ تمام علماء حضرات، علماء سو، مولوی حضرات جو اللہ کو اللہ سے ہٹ کر خلاف شرع اپنی باتیں منواتے ہیں، حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا نا، اتبعوا احبارهم ورهبانهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اور طاغوت الطاعہ کہ وہ تمام حکام جو خلاف شرع قوانین بنا کے ان پر عمل کرواتے ہیں۔ تو جو اتباع کی میں جو طاغوتیت ہے اس کا تعلق وہ اہل علم کے ساتھ ہے، اور جو اطاعت میں طغیانی ہے، سرکشی ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ معنی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں الطواغیت کثیرون، طواغیت بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ جو لوگ ہیں نا معبود، مطلوب اور مطاع جو ہیں، اس میں حد سے بڑھ جانے والے جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ ورؤوسهم خمسۃ، لیکن ان طواغیت کے جو رؤوس ہیں، جو بڑے بڑے طاغوت ہیں، وہ پانچ ہیں۔ جو سب سے بڑے رئیس ہیں، سردار ہیں طاغوتوں کے، وہ کون ہیں؟ وہ پانچ طرح کے لوگ ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ پہلے ہے ابلیس لعنہ اللہ، سب سے بڑا طاغوت کیا؟ ابلیس ہے، شیطان ہے، لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے۔ تو ابلیس جو ہے طاغوت اکبر ہے، اور مطلقاً قرآن مجید میں جہاں کہیں طاغوت کا لفظ آتا ہے علی الاطلاق تو اس سے مراد شیطان ہوتا ہے۔ شیطان علی الاطلاق سب سے بڑا طاغوت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کی عبادت کی جاتی ہے، دو اعتبار سے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ایک تو اس کی عبادت براہ راست مباشرتاً حقیقی عبادت کی جاتی ہے اس کی۔ پرانے زمانوں میں بعض لوگ ایسے تھے، چند قلیل افراد ایسے پائے گئے ہیں جو عبادت الشیطان تھے، جو شیطان کو پوجتے تھے۔ اور اس دور میں تو باقاعدہ گروہ ہیں، سیٹنسٹ جو ہیں، جو شیطانی کہلاتے ہیں، جو باقاعدہ شیطان کی پوجا کرتا ہے جو گروہ، آپ کو معلوم ہوگا۔
تو ایک تو شیطان جو ہے وہ طاغوت اکبر ہے اس اعتبار سے کہ اس کی باقاعدہ حقیقی عبادت کی جاتی ہے، اور دوسرا کہ اس کی اطاعت کر کے اس کی بات مان کے اس کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ تو بہت بڑا اس کا میدان ہے، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا نا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ کیا مانا ہے یہاں پر؟ کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی بات نہیں مانو گے، تو اس کو بھی عبادت سے تعبیر کیا گیا۔ اور جو شیطان کے بندے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں، وہ تو گننے میں آ ہی نہیں سکتے، ایسا ہی ہے نا۔ سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، طاغوت اکبر ہے۔ دوسرا طاغوت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ومن عبد وهو راض، دوسرا وہ شخص جس کی عبادت کی جائے کس شرط کے ساتھ؟ بڑی ایک اہم شرط ہے، وهو راض، اور وہ اپنی عبادت پر راضی ہو۔ یہ شرط کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے جو اس پہ راضی نہیں، جیسے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، لوگ فرشتوں کو پوچھتے ہیں نا، لوگ انبیاء کو پوچھتے ہیں، لوگ بعد نیک صالحین کو، اولیاء کو پوچھتے ہیں، حالانکہ سب لوگ وہ موحد تھے، وہ اس پر راضی نہیں تھے، بلکہ وہ ان کو دیکھیں تو ان سے برات کر دیں۔ تو اس لیے وہ طواغیت نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ طاغوت کون ہے؟ جو اپنی عبادت کروانے پہ راضی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے جو اہل طریقت ہیں، جو صوفی مشائخ ہیں، جو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہیں، اپنے ہاتھ چمواتے ہیں، لوگوں کو جھکاتے ہیں اپنے سامنے، خوش ہوتے ہیں اس پر۔ اب تو میڈیا کا دور ہے، اتنی ویڈیوز ہیں جو مرضی آپ دیکھ لیں، لوگ آ رہے ہیں پاؤں میں گر رہے ہیں، پاؤں میں پڑ رہے ہیں، اور حضرت صاحب خوش ہیں اس بات پر، بلکہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو گستاخی کہلائے گی۔ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کروانے پہ راضی ہیں، تو یہ بھی کیا، یہ بھی رؤوس الطواغیت میں سے ہیں، یہ بھی اپنی کفر میں حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تیسرا گروہ کون سا؟ فرماتے ہیں ومن دعا الناس الی عبادت نفسہ، اور وہ لوگ، اور وہ جو لوگوں کو بلائے اپنی عبادت کی طرف، جو اپنی عبادت کی دعوت دینے والا ہو۔ اس میں اور پہلے میں کیا فرق ہے؟ یعنی پہلے وہ لوگ ہیں جو اپنی عبادت پہ راضی ہیں، خواہ انہوں نے دعوت نہیں بھی دی، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں الہ ہوں، میں خدا ہوں، میری عبادت کرنی چاہیے، لیکن لوگ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس پر۔ تیسرا گروہ کون سا؟ جو خود کہتے ہیں، یعنی جو کفر میں اس حد تک پہنچ گئے کہ دعا الناس الی عبادت نفسہ، خود کہتے ہیں کہ میری عبادت کی جائے، جیسا کہ فرعون ہے، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، تمہارا میرے علاوہ کوئی رب نہیں، ما علمت لکم من الہ غیری۔ اسی طرح روافظ کے جو امامی ہیں، اثنا عشری ہیں، یا بعض غالی صوفیاء ہیں، ان کے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں اپنی عبادت کہہ کے کرواتے ہیں۔ اور معروف ترین حکایت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جو دریا میں جا رہا تھا تو یا اللہ مدد کہ اس نے کہا تو ڈوب گیا، تو اس نے کہا کہ تم نے یا اللہ مدد کیوں کہا ہے؟ تم نے کہنا تھا یا جنید البغدادی مدد، تو جنید بغدادی سے مدد مانگنی تھی معاذ اللہ۔ اور بھی ایسی بے شمار فضولیات ہیں، شرکیات ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ لوگ بھی طواغیت ہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، اپنے نام کی نیازیں چڑھواتے ہیں، اور الی آخری سب کچھ کرواتے ہیں۔ تو یہ بھی رؤوس الطواغیت میں سے ہیں۔ چوتھی قسم کون سے؟ فرماتے ہیں ومن ادعى شيئا من علم الغیب، اور جو کوئی دعویٰ کرے شیئا کسی بھی چیز کا، من علم الغیب علم غیب میں سے، علم غیب کا دعویٰ کرنا بھی کیا ہے، یہ بھی کفر میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ حدیث جبریل میں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اصل میں غیب ہوتا ہے دو طرح کا، ایک جسے ہم کہتے ہیں الغیب المطلق، یعنی وہ غیب جس کا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور دوسرے جسے ہم کہتے ہیں الغیب النسبی، یعنی جو بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بعض کو نہیں پتہ ہوتا۔ جیسے بہت سارے دینی احکام ہیں وہ علماء کو پتہ ہیں، عوام الناس کو نہیں پتہ، تو عوام کے لیے وہ غیب کا درجہ رکھتے ہیں نا، لیکن علماء کو معلوم ہے۔ یا بہت ساری قدری باتیں ہوتی ہیں کہ جو اہل فن کو پتہ ہوتی ہیں، مطلب طب کی بہت ساری باتیں ڈاکٹروں کو پتہ ہیں، دیگر ہر فن کی جو باتیں ہیں وہ اس فن کے لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، اور دوسروں کی نسبت سے وہ ایک غیب کی طرح ہوتی ہیں۔ تو یہ غیب نہیں مراد ہوتا کہیں پر بھی، یہ جو نسبی غیب ہوتا ہے نا، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں نا، یعنی شیطان کہیں سے بھی اپنا راستہ بناتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جب اللہ کے رسول کو عالم الغیب ثابت کرنا ہوتا ہے، یا اپنے پیروں کو، ولیوں کو، تو وہ کیا دلیلیں دیتے ہیں؟ وہ یہی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو نسبی غیب ہوتا ہے نا، اس کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو تو بچہ ہوتا ہے نا، اس کے باپ کو یہ پتا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا، تو آپ کہتے ہو وہ عالم الغیب، جب باپ عالم الغیب ہے تو اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے؟ تو اس قسم کی بیکار باتیں کچھ لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ غیب جو ہے ایک نسبی غیب ہے، یعنی جو بعض لوگوں کو بات پتہ ہے بعض کو نہیں پتا، اس کا اس علم غیب سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں جو اللہ کا خاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا خاصہ کیا ہے؟ جو الغیب المطلق ہے، یعنی وہ غیب جو مخلوق میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پتا ہوتا، جیسے مستقبل کی خبریں، جیسے جنت اور جہنم کی تفاصیل جو اللہ نے نہیں بتائیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تفاصیل ہیں، جیسے بہت کچھ اور بھی ہے۔ تو علم غیب کے دعویٰ کرنے والے بھی طواغیت ہیں، بلکہ ان کے رؤوس ہیں، جیسا کہ امام صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نجومی، کاہن، عراف، ستاروں کا حال دیکھ کے بتلانے والے، لکیریں دیکھ کے بتلانے والے، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے کفر میں حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى عرافا او كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ کسی کاہن یا عراف کے پاس، یعنی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آتا ہے نا، اس سے سوال کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے،
یعنی اس نے جو بتایا اس کو سچ سمجھ لیتا ہے. فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اس دین کا انکار کر دیا، کفر کر دیا جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا. اس قدر سنگین بات ہے یہ. اور جو بندہ ویسے ان کے پاس آتا ہے تصدیق نہیں بھی کرتا، لیکن ویسے آ گیا ان کے پاس تو چلو اس سے پوچھتے ہیں، پوچھ کر دیکھتے ہیں نا ہوتا کیا ہے. جو بندہ صرف پوچھتا ہے نا، صرف سوال کر لیتا ہے کسی نجومی سے. ایسے ہی آپ بیٹھے ہوئے راستے میں کوئی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا چلو یار دیکھتے ہیں نا اس کو ہاتھ دکھا کے کیا کہتا ہے، اور آپ نے اس کو ہاتھ دکھایا، اس نے کوئی خبر دی ہے. اس کی کیا وعید ہے؟ 40 دن تک اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی. بہت شدید وعید ہے یہ. نماز قبول نہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ وہ بندہ اس کا اسلام ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے اتنے طویل عرصے کے لیے. اللہ المستعان. تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا فساد ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. حتیٰ کہ میں نے بعض ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جو یعنی ٹی وی چینل پہ ایسے لوگ آئے ہیں، ان کو بلایا ہوا باقاعدہ، پتہ نہیں پامسٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو، منوسوں کو، جو بتا رہے ہیں کہ اس سال یہ ہو جائے گا، فلاں حکومت گر جائے گی، فلاں بن جائے گی. یہ سب فضولیات. بعض وہ ستاروں کے نام دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اس ستارے والوں کے حال یہ ہوتا ہے، اس ستارے والوں کا وہ ذہین ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا کفریات ہیں، یہ دین اسلام سے نکال دینے والی باتیں ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی صورت جس میں ہر بندہ تقریباً ملوث ہو جاتا ہے بغیر سوچے سمجھو، یہ جو ہمارے ہاں اس وقت فیس بک وغیرہ پہ جو ایپس آتی ہیں جو مستقبل کی خبریں بتاتی ہیں، مذاق مذاق میں لوگ لگے ہوئے ہیں، مذاق سمجھتے ہوئے. مطلب کوئی ایپ ہے اس میں آپ کلک کرتے ہیں، وہ بتاتا ہے آپ کی شادی کس سے ہوگی، آپ کی شادی کب ہوگی، آپ 5 سال بعد کہاں ہوگے، آپ 10 سال بعد کتنا پیسہ ہوگا. ہے نا اس طرح کے ڈرامے بازی ہیں، اور جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے لوگ استعمال بھی کرتے ہیں بغیر اس بات کو سوچے سمجھے کہ یہ اسی جو ہے نا وہ کہانت اس میں داخل ہے، غیب کی خبر پوچھنے میں. خواب تصدیق کریں نہ کریں، تصدیق کریں گے تو کیا فقط کفر بما انزل علی محمد، اگر آپ اس کو سچ سمجھیں گے. اگر تصدیق نہیں کریں گے، ہنسی مذاق میں آپ کر رہے ہیں تو بھی کیا ہے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوم، 40 دن تک نماز سے فارغ. آپ کو نماز پڑھنی ہے لازماً، آپ پر فرض رہے گی، لیکن اس پڑھنے کے باوجود آپ کی قبول نہیں ہوگی. تو یہ بہت سخت وعید ہے. تو اس لیے اس سے بڑا جو ہے نا وہ خصوصی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو کاہن ہیں، عامل ہیں، نجومی ہیں، جو غیب کی خبریں بتانے والے ہیں، ان سے 1000 فٹ کی جو ہے نا دوری بنا کر رکھیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکیں. یہ اپنا ایمان ضائع کرنے والی بات ہے. خواہ وہ ڈائجسٹ کی صورت میں ہو، رسالوں میں ایسی خبریں آتی ہوں، خواہ وہ ٹی وی شوز ہوں. ہمارے بچپن میں مطلب آپ ہم سب کے ہی، جب آپ کو اگر کسی کو ہو رسالے وغیرہ پڑھنے کا شوق بچپن میں، تو یہ اردو ڈائجسٹ وغیرہ میں اور اس قسم کی چیزوں میں یہ آتی تھی یہ فضولیات. وہ ستارے لکھے ہوتے تھے، آگے حالات لکھے ہوتے تھے یوم پیدائش کے حوالے سے، بعض حروف ابجد کے حساب سے، وہ اعداد کے حساب سے بھی خبریں نکالتے تھے. تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کفریہ علوم ہے، یہ اسلامی علوم نہیں ہے. اور پانچویں بات کیا، جو پانچواں یعنی طاغوت ہے، طاغوت کے یعنی رؤساء میں سے ومن حکم بغیر ما انزل اللہ، اور وہ شخص جو اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کرے. من حکمہ جو فیصلہ کرے، بغیر ما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل نہیں کی، تو یہ بندہ بھی اپنے کفر میں حد سے گزر جانے والا ہے. یہ جو ہے نا تحکیم کا جو مسئلہ ہے، یعنی کتاب و سنت سے ہٹ کر فیصلے کرنا، اس کی متعدد صورتیں ہیں. یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس باب میں خلط بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ پیچیدہ ترین مسائل میں سے، تو کیسے پیچیدہ وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی مشکل مسائل میں سے. اور دوسرا کہ اس باب میں انحراف اتنا زیادہ ہے کہ اللہ المستعان. یعنی 2 گروہوں نے مستقل اس باب میں ٹھوکر کھائی ہے، اور اہل سنہ ہمیشہ سے وسطیت والے رہے ہیں، درمیان میں رہے ہیں. ٹھوکر کنہوں نے کھائی ہے؟ خوارج نے بھی اور مرجیہ نے بھی. خوارج نے اس میں غلوب کر کے جو ہے نا پوری امت اسلامیہ کو کافر کر دیا ہوا ہے، تمام حکمرانوں کو، تمام اسلامی ممالک کو دارالکفر بنا دیے. تو یہ ایک حد ہے، یہ خوارج ہیں. اور یہ بہت ساری تنظیمیں ہیں، یہ ہمارے یہاں حزب التحریر ہے اور دیگر بہت ساری، اور جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی اور اخوان المسلمین. ان تمام تنظیموں کی صلاحت نہیں، لیکن ان کا معال، یعنی ان کے اقوال کا جو خلاصہ ہے، جو لازم القول ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ عالم اسلام اس وقت کیا ہے؟ جاہلیت. جاہلیت یہ جو ہے یعنی جیسے اللہ کے رسول سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، یہ اس دور میں ہے. اس وقت دنیا میں دارالاسلام نہیں ہے. بعض لوگوں نے تو صراحت کی ہے، بعض بڑے لوگوں نے ان کے، کہ اس وقت دنیا میں دارالاسلام نہیں ہے، کوئی اسلامی معاشرہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان فردی فردی اپنے دین پر قائم ہے. تو یہ بہت بڑا انحراف ہے. یہ ایک حد ہے، یہ خوارج کی حد. اور دوسری حد کیا ہے؟ جو مرجیہ کی ہے، جو لبرل اور سیکولر طبقے کی ہے. کیا؟ جو سرے سے تحکیم کو دین سے خارج کر دیتے ہیں کہ یہ دینی مسئلہ ہے ہی نہیں. جو مناسب لگتا ہے اپنے قوم کے حساب سے، اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے وطن کے حساب سے، قومیت اور وطنیت کے جو بت ہیں ان کے حساب سے آپ وہ فیصلے کریں. یہاں 10 لوگوں نے، 50 لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے، اور دوسری طرف 1-2 لوگ کہتے ہیں دین پر عمل ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، جنہوں نے زیادہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیں. تو یہ دوسری حد ہے، یہ ارجاء ہے. تو بہرحال اس مسئلے کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک تو یہ پیچیدہ مسائل میں سے ہے، اس میں یعنی جو مسائل ہیں وہ گمبھیر ہیں، ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا کہ اس مسئلے میں انحراف، افراط اور تفریط بہت زیادہ ہے. اچھا اب یہ مسئلہ ہے کیا؟ اس کی میں نے کہا متعدد صورتیں ہیں. کتاب و سنت سے ہٹ کر جو فیصلے کرنے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ کسی بندے کا یہ اعتقاد ہو، کسی فیصلہ کرنے والے کا، کہ اللہ کا حکم
مناسب ہی نہیں ہے معاذ اللہ. اللہ کا حکم اس دور میں یا اس ملک میں یا اس علاقے میں وہ درست ہے ہی نہیں, وہ تشدد والا ہے. مثال کے طور پہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں نا, کسی بندے کا کسی قاضی کا یہ اس کا یہ عقیدہ ہو, مطلب وہ چور کو مالی سزا دیتا ہے, کوئی اور سزا دیتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹنا یہ تو وحشت, یہ جو بربریت ہے, اور معاذ اللہ یہ تو ظلم ہے, اور یہ تو اس دور کے لیے مناسب ہے ہی نہیں. یہ وہ جو ہے نا وہ ایسے معاشروں کے لیے تھا جو پتھروں کے دور میں لوگ رہتے تھے معاذ اللہ. یہ پہلی صورت ہے کہ کوئی بندہ کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے فیصلے کو نامناسب خیال کرتا ہے, برا سمجھتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کفر اکبر ہے, یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ طواغیت میں شامل ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے اسلامی قوانین بہت اچھے ہیں, بہت شاندار ہیں اور قابل عمل ہیں, لیکن یہ جو قانون ہے, جو کوئی بھی دوسرا قانون ہے, یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا یہ بھی ٹھیک ہے, مناسب سزا ہے, معقول سزا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چور کو نا پھانسی ہونی چاہیے, یہ زیادہ اچھی سزا ہے. یا ہاتھ کاٹنا جو ہے نا اس میں تھوڑا درد زیادہ ہے, تکلیف زیادہ ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو نا 50 سال قید ہونی چاہیے, کوئی اور سزا ہونی چاہیے. یعنی اللہ کا حکم یہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن یہ دوسرا حکم ہے نا یہ بھی بہت اچھا ہے, دونوں ٹھیک ہیں, بلکہ دوسرا حکم جو ہے نا زیادہ اچھا ہے. تو یہ بندہ بھی کیا ہے, کفر اکبر, یہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے, طواغیت میں شامل ہے. دوبارہ دہراتا ہوں, پہلی بات ہم نے کیا کی کہ ایک بندہ کہتا ہے سیرت سے کہ کتاب و سنت کا حکم اچھا ہے ہی نہیں, وہ مناسب ہی نہیں ہے, وہ انویلڈ ہے اس دور میں. یہ بندہ کیا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. دوسرا وہ بندہ جو کہتا ہے کہ دین کا حکم تو اچھا ہے, یہ حدود ٹھیک ہیں, چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے, لیکن یہ جو دوسرا طریقہ ہے نا یہ بھی مناسب ہے, یہ بھی اس کے برابر, یا یہ اس سے بہتر ہے تھوڑا, خواہ وہ بہتر سمجھے خواہ برابر سمجھے, کہ خواہ اللہ کا قانون ہو خواہ دوسرا قانون ہو, دونوں برابر ہیں, تو یہ بھی اس صورت میں دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کے بھی دین کا کوئی اعتبار نہیں. تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت ہے جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ کا قانون یہی ٹھیک ہے, دوسرا کوئی ٹھیک نہیں ہے, یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا یہی حق ہے, اور اس کو بدلنا ہی درست نہیں ہے, اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں گناہ گار ہوں گا. لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی وجہ سے, رشوت کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے, اپنی رشتہ داری کی وجہ سے, کسی مفاد کی وجہ سے وہ خلاف شرع فیصلہ سناتا ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ یعنی اس کا اعتقاد ہے کہ چور کے تو ہاتھ کاٹنا یہی حق ہے, اللہ کا حکم یہی ہے, لیکن اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یعنی اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو میں گناہ گار ہوں گا, شرع میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس فیصلے سے ہٹوں. لیکن مثال کے طور پہ اس کو رشوت بولائی دی گئی ہے. مثال کے طور پہ وہ جو جس کے ہاتھ کاٹنے ہیں وہ کوئی بڑا بندہ ہے, اس کا پریشر بہت زیادہ ہے. یا مثال کے طور پہ وہ جو ہے اس کا کوئی رشتہ دار ہے, دوست ہے, کوئی قریبی ہے, یا اور اس کا کوئی اس طرح کا دنیاوی مفاد ہے اس میں. تو اس صورت میں یہ بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ہے, دائرہ اسلام سے خارج نہیں, یہ کفر اصغر ہے, چھوٹا کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اعتقاد یہی ہے کہ حق کہاں پر ہے, دین اسلام میں, اور حق اس میں اللہ کی شریعت میں. اور یہ مسئلہ اہل سنہ کے درمیان اتفاقی ہے, اجماعی ہے. کیا کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حق جو ہے وہ کتاب و سنت میں ہی ہے, اس کے خلاف دینا جائز نہیں ہے, لیکن دنیا کی وجہ سے, کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے وہ خلاف شریعت فیصلہ دیتا ہو, تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب تو ہے, لیکن وہ مسلمان رہے گا. اور یہ معنی ان آیات کا جو قرآن میں آئی نا, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں. کیا معنی یہاں پر؟ یہ جو تیسری قسم نے پڑھی کہ جو لوگ دنیاوی مفاد کی وجہ سے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ لوگ کفر اصغر کے مرتکب ہیں. کیونکہ یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے نا, ابن عباس نے, پھر ان کے شاگردوں نے, اور پھر آج تک جو اہل سنہ کی تفاسیر ہیں سب میں یہی بات ہوگی. تفسیر بغوی ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر سعدی ہے, جتنی بھی تفاسیر ہیں, یعنی بیشتر جو تفاسیر ہیں, تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے, آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے کہ یہ کفر دون کفر ہے, کہ یہ وہ کفر ہے جو بڑے کفر سے چھوٹا ہوتا ہے, یعنی جو گناہ کے درجے میں, جسے ہم کفر اصغر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کفر اصغر کون سا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ کہ اللہ کا دین اس دور میں قابل عمل ہے ہی نہیں, تو کیا کفر اصغر ہوگا؟ نہیں, یہ کفر اصغر نہیں ہے, یہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ جو دین کو سمجھتا ہے کہ یہ برحق ہے, اور سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف جانا جو ہے نا یہ میل جائز نہیں ہے, لیکن دنیاوی مفاد کی وجہ سے, بار بار یہ قیاد آپ نے ذہن میں رکھنی اچھی طرح, کہ دنیاوی مفاد کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے وہ خلاف شریعت فیصلہ کرتا ہے, دیتا ہے, یہ بندہ کفر اصغر کا مرتکب ہے. اور پہلی دو صورتیں کون سی ہیں؟ ایک جو بندہ سرے سے کہتا ہے دین ہی غلط ہے معاذ اللہ, یہ حکم تو ویسے ہی انویلڈ ہے, یہ بندہ کفر اصغر کا نہیں, یہ کفر اکبر کا مرتکب ہے. اسی طرح وہ بندہ جو کہتا ہے ٹھیک ہے دینی حکم بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے, دونوں ٹھیک ہیں, دونوں مناسب ہیں, بلکہ دوسرا کبھی کہتا ہے وہ اچھا زیادہ, تو یہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اچھا, یہ تینوں باتیں جو ہے نا یہ تو واضح ہیں.
یہ باتیں ہو گئی آسان بات، آپ کہہ سکتے ہیں یہاں تک جو بحث تھی نا یہ تھی بڑی آسان اور سمجھنا بھی آسان۔ اب چوتھی صورت جو ہے نا یہ آپ کہہ لیں وہ صورت ہے جو اصل آپ جو پیچیدگیوں کی جو منبع ہے نا، جو فساد کی جڑ ہے، جہاں سے لوگوں کی گمراہیاں وہ ان کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، وہ یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ چوتھا مسئلہ جسے ہم کہتے ہیں تحکیم القوانین، کہ یہ تو ہو گیا تھا فیصلہ کرنا فردی طور پہ، کوئی بندہ ہے، قبیلے کا رئیس ہے، کوئی قاضی ہے، کسی نے بھی فیصلہ کرنا ہے نا، یہ پہلی تین صورتیں تو اس کے بارے میں تھی۔ یا وہ فیصلہ کرے گا اور سمجھے گا کہ دین صحیح نہیں ہے، یا وہ فیصلہ کرے گا سمجھے گا کہ دین بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، یا وہ فیصلہ کرے گا اور سمجھے گا کہ دین ہی صحیح ہے لیکن اس کا دنیاوی مفاد ہے۔ یہ تین باتیں عام ہیں، یہ تین باتیں سمجھنا آسان ہے۔ چوتھی بات ہے جسے ہم کہتے ہیں تحکیم القوانین، کہ کوئی بندہ غیر اللہ کے قانون کو مستقل لا بنا دیتا ہے، اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیتا ہے، یعنی وہ لاگو کر دیتا ہے کہ آج کے بعد اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے۔ بھائیو یہ وہ مسئلہ ہے جو مزلت الاقدام ہے، جہاں بڑے بڑے برجوں کے پاؤں پھسل گئے جس مسئلے کی تقریر میں۔ اور یاد رکھیں بالکل بھی آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی صبح اٹھے اور اس نے منہ بھی نہ دھویا اور وہ کہہ دے کہ یہ کفر ہوتا ہے اور یہ فلاں ہوتا ہے اور یہ ڈمکاں ہوتا ہے، ایسی بات نہیں۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں جب سے یہ مسئلہ وجود میں آیا تب سے لے کے آج تک علماء کی اس پر تقریرات، بحوث، تحقیقات آ رہی ہیں، ہر سال آ رہی ہیں، کیونکہ اس مسئلے میں پیچیدگی کئی پہلو ہیں۔ ہم صرف اس مسئلے میں جو پہلو ہیں نا پیچیدگی کے ان کی طرف اشارہ کریں گے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں نے آپ بھائیوں کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ بعض مسائل شریعت کے وہ ہوتے ہیں جو کس حکم میں ہوتے ہیں، طعام الکبار ثم الصغار، بڑوں کا کھانا چھوٹوں کے لیے زہر ہوتا ہے، تو ان میں لازمی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی نتیجہ نکالیں، ہم کوئی فتویٰ دیں، بلکہ ان میں صرف یہ سمجھ لینا کہ یہ اس میں اس کی گہرائی کیا ہے اور اس مسئلے میں یعنی اصل رولا کیا ہے درمیان میں، اس کا ادراک ہو جانا یہ بسا اوقات کافی ہوتا ہے، کیونکہ انسان پھر علم میں آگے بڑھنے کے ساتھ، علم میں کچھ وقت لگانے کے ساتھ ان کو سمجھنے کا اہل ہوتا ہے، اس کی عقل اس کو قبول کرنے کا جو ہے نا وہ اہل ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو تحکیم القوانین کا مسئلہ ہے نا، اس میں صرف دو تین آپ کو یعنی وہ امور بتاؤں گا جس سے آپ کو کم از کم یہ واضح ہو جائے کہ مسئلے کی سنگینی کس قدر زیادہ ہے۔ لیکن ہم اس میں کوئی آپ کہیں کہ فیصلہ سنائیں گے، یہاں پر کوئی فتویٰ حتمی کوئی نتیجہ نکالیں گے، تو ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ علم کی تعظیم کرتے ہوئے اور علم کو اس کا حق دیتے ہوئے، کیونکہ ابھی بہت ابتدائی ہم سطح پر ہے نا۔ انشاءاللہ جب ہم کوئی دوسرا تیسرا چوتھا متن عقیدہ کا پڑھیں گے جس میں مسئلہ آئے گا تو ہم درجہ بدرجہ اس میں آگے جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس مسئلے کا ہم حل بھی نکالیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ غیر واضح ہو، پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ فہم کا دروازہ کھول دے اس کے لیے دین انشاءاللہ آسان ہی ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ صرف حفظ مراتب کا مسئلہ ہے۔ صرف اس بات کو ہم نے جو ہے نا اپنے سامنے رکھنا کہ علم کی یہ تعظیم ہے، اس کا ایک وقار ہے، وقت سے پہلے کسی بڑے مسئلے کو ہم حقیر نہیں کریں گے، کم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو مسئلہ کیا ہے تحکیم القوانین کا؟ اصل میں تحکیم القوانین سے پہلے سمجھ لیں مراد کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی ملک میں یا کسی علاقے میں یا کسی قبیلے میں، حتیٰ کسی ادارے میں اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ آج کے بعد جو ہمارے سارے فیصلے ہوں گے نا وہ یہ کتاب و سنت سے ہٹ کے فلاں دستاویز فلاں قانون کے مطابق ہوں گے، جیسا کہ جمہوری ممالک میں عام ہے، یعنی یہ اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، قانون آزادی فرانس شاید اس کا جو منبع ہے، جو ہمارا قانون ہے اس کا، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے، یو این کا چارٹ، وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو صحیفہ ہے، یا اور اس طرح کی چیزیں، یعنی کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی بھی اور چیز ہو اس کو قانون کا درجہ دیا جائے، کہا جائے کہ نہیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے بلکہ اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ یہ جو ہے نا صرف اتنی بات کہ کتاب اللہ کو ہٹا کے کسی اور صحیفے کو، کسی اور کتاب کو اس سے بدل دیا جائے، اس کو کہا جائے کہ قانون اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، یہ بات کفر ہے۔ اسے کہتے ہیں استبدال الشریعہ، شریعت کا استبدال غیر شریعت سے، یہ تو کفر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یعنی بندہ قرآن کی جگہ، قرآن و سنت کی جگہ کسی بھی اور چیز کو رکھ دے اور کہ یہی حجت ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر اکبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہوگی۔ اچھا لیکن کیا مسئلہ اصل میں یعنی آپ کہہ لیں سمجھنے والی بات کہاں پر ہے کہ کیا محض اتنا کر لینا کفر ہے، اس کا کوئی ضابطہ بھی ہے؟ علماء کہتے ہیں نہیں، استبدال تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ غالب احکام کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ کیا بات کی میں نے؟ کسی کو بھی سمجھ آئی؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ استبدال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شریعت کو کسی اور چیز سے بدل دینا، اس کا الٹرنیٹ یا متبادل لاگو کر دینا۔ استبدال کا ضابطہ یعنی کب ہم کہیں گے کہ شریعت کو بدل دیا گیا، ریپلیس کر دیا گیا، تب ہم کہیں گے جب غالب احکام شریعت کے خلاف ہوں گے۔ جس کو سمجھ آئیے اس بات کی یاد کھڑا کریں کہ استبدال کا ضابطہ کیا ہے؟ غالب احکام کا شریعت کے خلاف ہونا۔ عبد المعیز بھائی کو سمجھ آئیے اور حمزہ بھائی کو سمجھ آئیے، اور کس کو سمجھ آئیے؟
3 ہاتھ کھڑے ہو گئے، 4۔ جی ابراہیم بھائی، کیا سمجھائیے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، اس سے مراد یہی ہے کہ اب فرض کریں کہ پاکستان یا سعودی عرب میں کوئی ہوں چل رہا ہے، ایک نظام چل رہا ہے، اور انہوں نے ایک جس طرح آئین بنایا ہوا ہے پاکستان میں، تو اس میں جی کئی چیزیں ہیں جو اسلام کے مطلب اس کے قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے، مگر ہوں جو غالب اس ٹائم احکام ہے وہ تو شریعت کے مطابق ہیں، تو یہ بات اس میں سمجھ آئی مجھے۔ ہاں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ ابراہیم بھائی کی بات قریب قریب ہے، یعنی کیا معنی ہے کہ استبدال تب متحقق ہوگا، یعنی تب ہم کہیں گے کہ شریعت کو بدل دیا گیا جب کسی بھی ملک کے قانون میں نا جو اس کا اکثر حصہ ہے وہ کیا ہے، وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ کیونکہ بہت سارے آپ کو معلوم ہے کہ قوانین ایسے ہیں کہ جو ہم حتیٰ کہ پاکستان میں بھی ہمیں نہیں پتہ بسا اوقات، یعنی یہ حیران کن بات ہے۔ کل مجھے شیخ الجبار بلال حفظہ اللہ تعالیٰ، آپ سب ان سے واقف ہیں، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے قانون میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو قانون کی اصل دستاویز ہے، جو کاپی ہے، اس میں یہ بات بھی درج ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں، حتیٰ کہ جہالت اس قدر عام ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ دعویٰ آپ کر سکتے ہیں عدالت میں جا کے۔ تو خیر، یہ میں نے بطور مثال آپ کو بات کی، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو آپ کی قانونی دستاویز ہے نا، اس میں اگر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کا زیادہ حصہ جو ہے نا وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے یہ شریعت کو بدل دیا گیا۔ اور اگر چند مسائل ہیں جو مسائل کتاب و سنت کے خلاف ہیں وہ کم ہیں، تو اس کو ہم استبدال نہیں کہیں گے، اور استبدال یعنی اس کو کہیں گے شریعت کو ریپلیس نہیں کیا گیا، پہلی بات۔ یعنی پہلا مسئلہ یہ ہے جس کو سمجھنا لازمی ہے اس مسئلے کے لیے، اور اس کو سمجھے بغیر کفر کفر کی رٹ لگا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بڑی جسارت کی بات۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے، ایک ہے قانون بنانے والا اور ایک ہے قانون چلانے والا، یعنی وہ افراد ہیں جو کسی بھی علاقے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کتاب و سنت سے ہٹ کر یہ قانون یہاں پر لاگو کر دیا جائے گا، اس کی ابتدا کرنے والے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو ان کے بعد حکمران بنا اور وہ اس ملک میں آیا اور اس کی مجبوری ہے یا اس کا نظام ہے کہ اس نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ ان دونوں کا حکم بھی فرق ہے، یعنی کسی بھی علاقے میں، مثال پر پاکستان بنا نا، اب پاکستان کا قانون کیا ہوگا؟ وہ جن بھی لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد پاکستان میں یہ قانون نافذ ہوگا، ان کا حکم، اور ان کے جانے کے بعد جو نئے نئے حکمران بنتے ہیں ان دونوں کا حکم فرق ہے، کیونکہ ابتدا کرنے والا اور بامر مجبوری اس کو برتنے والا، اس پر چلنے والا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تعویل کا مسئلہ۔ تکفیر کے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ تعویل ہے۔ تعویل کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں جمہوریت کفر اکبر ہے نا، یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یعنی عقیدے کے جو مبادی ہیں نا، جس انسان کو اچھی طرح پتہ ہوں گے، اس کو اس بات میں کوئی صرف 1% بھی شک نہیں ہوا کہ جمہوریت کفر اکبر ہوتی ہے۔ کون سی جمہوریت؟ جو اس کے اصل معنی میں ہو، جو مغربی جمہوریت ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ عوام کی حاکمیت۔ اچھا، یہ تو کفر ہے، اس میں کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا، لیکن اسی جمہوریت کو جب ہمارے یہاں اسلامی ملکوں میں لایا جاتا ہے تو اس کو اسلامی کہیں نہ کہیں یہ بحث ہی الگ ہے، لیکن کیا لکھ دیا جاتا ہے اوپر؟ حتیٰ کہ ہمارے قانون میں بھی یہ بات درج ہے، آپ سب نے پڑھی بھی ہوگی اپنی کتابوں میں، کہ جو حاکم اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ وہ اللہ کے پاس ہے۔ بلکہ یہ صراحت بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا، وغیرہ وغیرہ سب باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اب یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ تعویل کے حکم میں، یعنی انہوں نے وہ جو ایک کفریہ چیز تھی اس کی تعویل کر کے اس کو کلمہ پڑھا دیا، اس کو مسلمان کر دیا اپنے طریقے سے۔ اس پر عمل کتنا ہوا نہیں ہوا یہ الگ بات ہے، بسا اوقات اس کا فائدہ ہوتا بھی ہے، بسا اوقات نہیں بھی ہوتا۔ یعنی پاکستانی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں نا کہ کوئی قانون بنایا گیا اور قانون کا اشارہ لے کے اس کو رد کروا دیا گیا کہ ہمارے قانون میں لکھا ہے کہ اسلام کے خلاف قانون نہیں بنے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ کیا؟ یہ تعویل ہے۔ اس کو آپ اسی طرح سمجھیں جیسے ہم جو قبوری حضرات ہیں، بریلوی ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں، اب ان کے جو بہت سارے اعمال ہیں کیا کفر پر مبنی ہیں کہ نہیں؟ لیکن کیا ان کو ہم بحیثیت گروہ یا فردی فردی کافر کہتے ہیں؟ تو نہیں کہتے۔ تو ایک بے عمل مسلمان اور ایک بے عمل نظام، دونوں کی مثال یہ کریں گے کہ اگر ہر مسلمان وہ کفری اعمال کی بنا پر کافر نہیں ہوتا، کیوں؟ تعویل کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، مسئلے میں تفصیل کی وجہ سے الی آخری، بیان ہی اسی طرح ہر کفریہ نظام اپنے اندر جو اس طرح کے لوز پوائنٹس ہیں نا، کہیں پر تعویل ہے، کہیں پر کیا ہے، کہیں پر کیا ہے، اس میں گنڈی ڈالی گئی ہے، اس بنا پر حکم لگوانے سے وہ بری ہو جاتا ہے، اس پر پھر حکم لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ علمی مسئلہ ہے، یہ علماء کا طریقہ یہ ہے۔ اور رہ گئی بات کہ 2 × 2 = 4 والی، تو بھائیو وہ بات طالب علم کو اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی اور سیدھا لاگو کر دیا کہ بھائی تمام حکمران کافر ہو گئے معاذ اللہ۔ بلکہ ایک دور تھا، میں نے آشا بھائیوں کو پہلے بتایا تھا کہ ہم نے خود اپنی زندگی میں ابھی، حالانکہ یعنی کوئی 50 سال عمر تو نہیں ہے نا ہم لوگوں کی، 50 بابے نہیں ہیں، تو بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ کے 10 سال 15 سال پرانی بات ہے صرف، کہ ہم لوگوں نے فتوے سنے ہوئے ہیں کہ ان حکمرانوں کے تحت رہنے والے کفار، پاسپورٹ بنانے والا کافر، اشارے پہ رکنے والا کافر، ان کو کافر نہ سمجھنے والا کافر، پولیس میں، آرمی میں، کسی سرکاری ادارے میں جاب کرنے والا کافر، آپ نے باتیں سنی ہوں گی۔ اور ایسے
خبصا ابھی تک موجود ہیں، اگرچہ وہ ظاہر نہیں ہوتے، اپنے آپ خیر کھول کر تبلیغ نہ کرتے ہوں، ایسا لٹریچر، ایسے پمفلٹ، ایسے کتابیں موجود ہیں جو سب جو کہتے ہیں یہ سب جاہلی معاشرے ہیں، ان میں کوئی بھی تعاون کرنا وہ کفر اکبر ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے بھائی، اس سے بچنا چاہیے۔